سائنس میں آپ نے 2 ٹرمز سنی ہوں گی، آج آپ کو نئے سرے سے میں ان کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں، چونکہ وہ ہمارے موضوع کے لیے بہت ضروری ہیں. نور غور سے سننے والی چیز ہے. انرشیا ایک ٹرم ہوتی ہے، انرشیا INERTIA. انرشیا کو آپ اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں جمود. کسی باڈی کی، کسی شے کی کوئی چیز ہے، وہ اپنے وجود کے ساتھ کسی خاص جگہ پر جم کے رہنا چاہتی ہے، ساکت رہنا چاہتی ہے، اس کو ہم انرشیا کہنا چاہتے ہیں. یہ ایک رجحان ہے، ایک طبیعت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ آپ کہہ لیں اس کو، کہ میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، میں نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا. تو یہ جو کیفیت ہے نہ بدلنے والی، یہ انرشیا کہلاتی ہے. اس کے بالکل ساتھ ایک دوسری ٹرم سائنس میں ہم یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں مومنٹم. مومنٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی شے کی، کسی وجود کی، کسی طبیعت کی، طبع کی، کسی انسان کی، کسی طالب علم کی وہ کیفیت ہے جو تحریک کی طرف جاتی ہے، جو بدلنا چاہتی ہے، جو موومنٹ کی طرف جانا چاہتی ہے. اور جب انرشیا ہوتا ہے، انرشیا کا تعلق میں سائنٹیفک تھیریز میں نہیں جاتا، لیکن سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں، انرشیا اس کا تعلق ہے، یہ چونکہ ایک پراپرٹی ہے جسم کے، جو میس ہوتا ہے نا، میس، اس کی ایک پراپرٹی یہ کہہ لیں اس چیز کو. تو جتنا بڑا وزنی پتھر ہوگا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، جو نان ٹیکنیکل ہے میری طرح کے. آپ یوں سمجھیں آپ جا رہے ہیں، مدیہ جا رہی ہے راستے میں، یا شبینہ کنول یا بلال جا رہے ہیں، یا ہاشم جا رہا ہے راستے میں، ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، ترقی کی راہ میں بڑا پتھر پڑا ہوا ہے. ہاشم اس کو زور لگاتا ہے، بلال کو بلاتا ہے کہ بلال آؤ یار، اس پتھر کو زور لگا کے راستے کو صاف کریں تاکہ پیچھے سے جو کارواں آ رہے ہیں وہ اس راستے سے گزر سکیں. اب اس پتھر کا چونکہ میس بہت زیادہ ہے، اس کا حجم بہت ہے، اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کا انرشیا بھی زیادہ ہوگا. اور جب انرشیا زیادہ ہوتا ہے تو وہ چیز حرکت کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو بلال اور ہاشم کیا کرتے ہیں، وہ ایسن کو بلاتے ہیں، وہ دیگر سپارٹنز کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ یار، اس کے انرشیا کو تھوڑا سا ہم نے رد کرنا ہے، انکار کرنا ہے ہم نے، اور اس پتھر کو اٹھا کے پھینک دینا ہے تاکہ یہ راستہ صاف ہو جائے. اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا ہے. نور شہزادی راستے میں جا رہی ہے، ایک چھوٹا سا پتھر نظر آیا. اس پتھر کا بھی چونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے، ویٹ کم ہے، اس کا بھی ایک انرشیا ہوتا ہے. وہ نور پاؤں کی ٹھوکر مارتی ہے اور فٹ بال کی طرح کک لگا کے پتھر کو کہاں سے کہاں پھینک دیتی ہے، چونکہ اس کے انرشیا میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ سہ سکے. کچھ وساوس کا انرشیا بہت ہوتا ہے. غلامی میں مسلسل رہنے سے قوموں کا انرشیا بڑھ جاتا ہے. جتنے سال زیادہ ہو جاتے ہیں غلامی کے، قوموں کی طبیعت اتنی زیادہ انرشیا کی طرف مائل ہو جاتی ہے. وہ اسی قدر اپنے آپ کو انہی رسوم و رواج کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. ان کا انرشیا بڑھ جاتا ہے چونکہ غلامی کا حجم بڑھ گیا ہے. جہالت کا حجم بڑھ جائے تو اس کا انرشیا بڑھ جاتا ہے. کوئی بھی کیفیت، طبیعت یا عادت آپ کی راسخ ہو جاتی ہے. الراسخون فی العلم، قرآن یہ کہتا ہے. کوئی بھی چیز اگر نور راسخ ہو جائے، نور راسخ ہو جائے آپ کی طبیعت میں، تو اس کا انرشیا بھی اسی طریقے سے قائم ہوتا ہے. اب اس کو جوڑیے اللہ کریم کے ساتھ. کل ہم نے بات کی تھی رحمان، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ جب سب سے بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا انرشیا بھی سب سے بڑا ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ اس کو سائنٹیفک انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں. چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، لہٰذا اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا، کوئی اس پہ حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اس کو موو نہیں کر سکتا. چونکہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہم و گمان سے بڑا ہے. وہ ان تمام قسم کے حجموں سے ماورا ہے. وہ ٹائم اینڈ سپیس کے حجم سے ماورا ہے. وہ ہمارے وہم و گمان سے ماورا ہے. وہ بے نیاز ہے. جب وہ بے نیاز ہے تو بے نیازی کا انرشیا بھی بے نیاز ہوتا ہے. لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت، کوئی پیر، کوئی فقیر مل کر بھی اللہ کے اس انرشیا کا اتنا سا بھی بال بیکا نہیں کر سکتے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر محیط ہے، وہ اللہ جس کا انرشیا ہر چیز پر محیط ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہوئے، اس کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مومنٹم کی طرف آ جاتے ہیں. اب دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے مومنٹم. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی یہ جو 750 آیات ہیں، یہ آپ کے موجودہ حالت کو جو انرشیا مل چکا ہے اس میں تحریک دیتی ہیں. یہ آیات افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میں اس کا لاڑ سے یوں ترجمہ کرتا ہوں کہ تم اس
مومنٹم کو, یہ جو قرآن تمہیں مومنٹم دینا چاہتا ہے, یہ تمہاری زندگی میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ میرے سامنے ایک آج الماری میں نظر آ گیا, میں اس کو نکال لیتا ہوں. رمضان المبارک میں بہت عرصہ پہلے سے یہ میرے ساتھ ہے, یہ میرے سفر میں میرے ساتھ ہوتا ہے. اس میں کہیں پہ بھی عربی نہیں لکھی ہوئی, ٹوٹل یہ عبداللہ یوسف علی صاحب کا بڑی خوبصورت انگریزی میں ترجمہ ہے صرف, لیکن اب میں اس کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتا چونکہ ریڈنگ گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے بالعموم. ایک وقت تھا کہ میں اس کو گاڑی پہ بیٹھے ہوئے, وین پہ بیٹھے ہوئے میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا. اب یہ جو تھوڑا سا اس سے بڑا ہے ٹیکسٹ اس کو میں یوز کر لیتا ہوں. اب واپس آئے موضوع کی طرف. قرآن جو ہمیں کہہ رہا ہے سورۃ محمد, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن جب تدبر کی بات کرتا ہے تو ہمیں مومنٹم دیتا ہے, تحریک دیتا ہے, ٹریگر کرتا ہے کہ بھائی اپنی عقل کے انرشیے سے باہر نکلو, اپنے اس جمود کو ختم کرو. جیسے ایک اور آیت میں بھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ بے شک اللہ آج تک اس قوم کی حالت اللہ نے نہیں بدلی جس کو خود اپنے انرشیا سے باہر نکلنے کا شوق نہ ہو. اگر میں اپنے جمود کی کیفیت سے, وہ جو میری ساکت کیفیت ہے, میں ہی نہیں بدلنا چاہتا, میں جس ماحول میں پیدا ہو گیا وہ جیسا بھی تھا, میں تحقیق کیے بغیر اسی ماحول کے اندر بس انرشیا کے ساتھ قائم دائم ہو گیا, تو میرے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. تو جب تک آپ اپنے ماحول سے بغاوت نہیں کرتے, وہ ماحول جو اللہ کے مومنٹم کے خلاف چل رہا ہوتا ہے. اس لفظ مومنٹم پہ غور کریں. سپورٹس مین ہوتے ہیں نا, ان کا ایک مومنٹم ہوتا ہے, ایک ردم آ جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو وارم اپ کرتے ہیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا مومنٹم ہو جائے. جیسے میں لائف سیشن سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ شروع کے اندر ہمارا مومنٹم کچھ اور ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے ہم کلائمیکس کی طرف جاتے ہیں, ہمارا مومنٹم بنتا چلا جاتا ہے. تو مومنٹم کیا ہوتا ہے کہ کسی شے کی وہ ٹینڈنسی, وہ رجحان جو اس کو تحریک کی طرف لے کے جانا چاہے گی. اب جب مومنٹم ہوتا ہے, تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جب مومنٹم آئے گا کسی چیز کا جو بدلنا چاہتی ہے, میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بدلنا چاہتا ہے, اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے, وہ اپنی اس غربت کے میدان سے باہر نکلنا چاہتا ہے, وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے, وہ اس مومنٹم سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, وہ اپنی تعلیمی قابلیت کو, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے, استعداد کار میں اضافہ کرتا ہے. تو ماحول میں موجود جہالت, ظلم اور ناانصافی اس کے لیے فرکشن بن جاتی ہے. فزکس میں ایک ٹرم ہے, جب مومنٹم ہوتا ہے, کوئی چیز جب موو کرتی ہے تو فرکشن لگتی ہے. فرکشن اس کی ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہوتی ہے. آپ کی مزاحمت دو طرح کام کرتی ہے, یا تو وہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے, آپ کے سفر کو روک دیتی ہے, یا تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اگر آپ کے مومنٹم کا تعلق مومن ہو گیا, ایمان کے ساتھ بن گیا, تو وہ جو فرکشن بھی آ رہی ہے نا, جو سامنے سے مخالف ہوا چل رہی ہے, وہ آپ کی پرواز کو اور زیادہ اونچا کرے گی, وہ آپ کے اندر آپ کے جذبات کو اور زیادہ مضبوط کرے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مومنوں کو آزماتا ہوں. جب آزمائش ہوتی ہے تو وہ جو ہائپوتھیسس تھا اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جب انسان ٹیسٹ کرتا ہے اپنی کیفیت کو, چونکہ وہ انرشیا سے باہر نکلنا چاہتا ہے, وہ اپنے مومنٹم کو, اپنے ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتا ہے. جب ٹیسٹ کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ یار میں نے جو پچھلے سال کام کیا تھا سٹڈیز میں سکل لینے کے لیے یا اپنی جابز کے حوالے سے, اس میں مجھے اگر تھوڑا سا یہ میں ماڈیفائی کر لوں تو میں بہتر انداز میں سکسیسفل ہو سکتا ہوں. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ اپنے مومنٹم کو ری ویریفائی کرتے ہیں, ری ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں کہاں غلط تھا, کہاں غلطی کر لا. تو آپ کیا کرتے ہو, آپ اپنے اساتذہ سے, اپنے گرو سے, اپنے مرشد سے, اپنے انعام یافتگان سے وہ چیزیں لیتے ہیں کہ میرا یہ مومنٹم ہے. وہ کہیں گے آپ اس مومنٹم کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں. اگر آپ کی تحریک یا حرکت اس طرح ہوئی تو نقصان سے بچ جائیں گے, چونکہ حرکت مومنٹم کسی راستے پر ہوگی نا, تو راستہ اگر گمراہی والا ہو گیا یا غضب یافتہ والا ہو گیا تو وہ جو مومنٹم چل رہا تھا وہ آپ کے خسارے کا باعث بنے گا. لیکن اگر مومنٹم تقوی والا ہو گیا جو کہ مقصود و مطلوب ہے, تو پھر آپ کی زندگی, آپ کی منزل مفلحون والی ہو جائے گی. یہ سائنس کی بنیادی سے کانسیپٹ